بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنقید، تضحیق اور تنبیہ، یہ تینوں مختلف لفظ ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے۔ تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں خوبیوں اور خامیوں کا صحیح اندازہ لگانا اور ان پر کوئی رائے قائم کرنا تنقید ہے۔ تنقید کو اہمیت دو، مگر صرف ان کی تنقید جن کی نظر میں آپ کی اہمیت ہو، کیونکہ اگر کوئی اپنا آپ پر تنقید کرتا ہے تو وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو فکر کرتا ہے وہی آپ کو اچھے برے سے آگاہ کرتا ہے، ورنہ یقین کریں لوگ تو آپ کی اچھائیوں کو کم اور برائیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر اگر کوئی خامی ہو تو وہ صرف اسی پر بحث کرتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے پر کرے تو پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اشفاق احمد نے کیا خوب کہا کہ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ اگر کوئی برا کرے تو اس کی اصلاح بھی کریں، اور کوئی برائی دیکھیں تو اس پر تنقید بھی کریں، کیونکہ غلط بات ہمیشہ برداشت نہیں کی جا سکتی، اور جہاں بات آپ کے حق کی ہو وہاں آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر، حکمرانوں کے غلط دعووں کی تردید نہ کر، تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں۔ اپنی محنت جاری رکھیں اور لوگوں کی طرف سے کی گئی فضول تنقید پر دھیان نہ دیں اور نہ حوصلہ ہاریں، کیونکہ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر بھی چل کر دکھا دیں تو تب بھی وہ کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا۔ اس لیے آگے بڑھیں، کیونکہ انسان مسلسل محنت کے بعد ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کیا آپ نے یہ شعر نہیں سنا کہ تنقید، طنز، فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے اور صحیح ہو کر بھی صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تضحیق کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا اسلام میں حرام ہے۔ جب ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہماری غلطی کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور غلطی ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ دوسرا انسان آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس کی غلطی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کو بدنام کرنا، لوگوں میں اس کے عیب بتانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو ذلیل کرنا کتنا برا فعل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو کسی کا عیب ظاہر کرے گا، اللہ پاک اس کا عیب ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری
کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ لوگوں پر طنز اور مذاق اڑانا چھوڑ دیجیے، خوبیوں کو تلاش کیجیے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تنبیہ کرنا۔ تنبیہ کے معنی ہے نصیحت، ڈانٹ ڈپٹ، خبرداری، سرزنش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی چیز ذخیرہ کی تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جائے تو وہ گناہ گار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ڈکار ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈکار روک لو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن لمبی بھوک کا سامنا کریں گے۔ جیسے زندگی میں والدین بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، انہیں اچھے اور برے سے آگاہ کرتے ہیں، انہیں ان کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو اپنے خدا کی راہوں پر چلنا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کے ارشادات کو مانیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور ان راستوں پر چلیں جن پر اللہ چاہتا ہے۔ تنبیہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تنبیہ کے پیچھے خیر خواہی، خیال کرنا، اصلاح کرنا، یہ سب پوشیدہ ہوتا ہے۔ بادشاہ سلیمان اپنے بیٹے کو یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، خدا کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، کیونکہ خدا تعالیٰ اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، انہیں غلط کاموں سے روکنے کے لیے، انہیں برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، انہیں دنیا میں ذلیل و رسوائی سے بچانے کے لیے انہیں تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ برائیوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ انسان بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔